ہمارے آج کے مہمان صدر پاکستان چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ کیسے جنرل صاحب آپ؟ ہاں بالکل ٹھیک۔ صاحب کیا وجہ ہے کہ یہ جو کتاب لکھی گئی ہے پرویز مشرف نے لکھی ہے، جنرل پرویز مشرف نے نہیں؟ نام جنرل لکھا نہیں ہے، لیکن اس میں کسی کو شک نہیں ہے کہ جنرل ہوں میں۔ اگر ہم اس کتاب کو دیکھیں تو اس میں یہ ایسا نہیں لکھا گیا۔ کیا مطلب؟ نہیں، آپ کے نام سے نہیں لکھی گئی، آپ کو لکھا گیا پرویز مشرف، ناٹ جنرل پرویز مشرف۔ ہاں صحیح، ادھر نہیں لکھا ہے۔ وائی شوڈ بی ایوری ون نوز می اور سر آگے ایز دا چلتے ہیں، پریزیڈنٹ اینڈ اے جنرل۔ لیکن سر آگے چلتے ہیں تو سر اس کتاب کے کاپی رائٹس جو ہیں وہ پریزیڈنٹ پرویز مشرف کے پاس ہیں۔ ہاں صحیح بات۔ تو سر یہ رائٹس تب تک آپ کے پاس رہیں گے جب تک آپ صدر رہیں گے، یا ساری عمر آپ صدر رہیں گے اور ساری عمر رائٹس؟ یہ اب جیسے مرضی آپ اس کی امپلیکیشن لے لیں، لیکن رائٹس کیونکہ ابھی میں پریزیڈنٹ ہوں تو میرے پاس ہیں۔ صحیح سر ہم یہ سوال نہیں کرتے کہ یہ کتاب لکھ کر آپ نے کسی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو وائلیٹ کیا، بیکاز آپ نے کہا کہ جو بھی یہ کتاب لکھی ہے اس کے لیے آپ کنسلٹ کرتے رہے اٹارنی جنرل کے ساتھ۔ لیکن سر ایک سوال پیدا ہوا، ایک اور دوست ہیں آپ کے جنرل محمود، غالباً انہوں نے کوئی کتاب لکھی اور انہوں نے آپ سے پرمیشن مانگی کہ آپ ان کی کتاب کو ان کو اجازت دے دیں، آپ نے پرمیشن نہیں دی۔ تو سر اگر آپ خود کتاب لکھتے ہیں تو دوسروں کو بھی کتاب لکھنے کا حق دیں گے؟ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ جس کسی نے آپ کو بتایا، انہوں نے کتاب بہت اچھی ایک لکھی ہے اور وہ ایشو ہوگی، اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹس چاہیے تھی اور بہت پرٹیننٹ تھی۔ وہ ملٹری ایشو 65 وار کی انہوں نے لکھی ہے، ایک پوری ایٹلس، بہت اچھی کتاب ہے اور اب تو میرے خیال میں وہ تھرو ہو بھی گئی۔ وہ بہت اچھی، میں نے ہی تعریف کی تھی بالکل۔ وہ سنا کہ ساری کی ساری آرمی نے ہی خرید لی ہے؟ نہیں، وہ آرمی بک کلب کے لیے وہ ہے، بالکل ملٹری ہسٹری آف دا 65 وار ہے، وہ اوپن بھی کر سکتے ہیں، اسے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آرمی میں تو میں ایوری آرمی آفیسر شوڈ ہیو اٹ، کیونکہ وہ ڈیٹیل نقشوں کے ساتھ ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک ڈیٹیلز ہیں، وہ ملٹری اسٹڈی کی کتاب ہے۔ سر آپ نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے ریٹائرمنٹ کے بعد کتاب لکھنی چاہیے تھی، کیا وہ چاہتے ہیں کہ میں مرنے کے بعد کتاب لکھتا ہوں؟ وہ تو میں نے ذرا مذاق میں اور طنز میں اور غصے ہی میں کہا تھا۔ ظاہر ہے مطلب بعد میں اگر میں لائم لائٹ سے ہٹ کر لکھوں تو کتاب بکے گی نہیں، اور میرا مقصد تو اس کو صرف اپنی پروجیکشن تو نہیں ہے، میں نے تو بتایا ہے یہ پاکستان کی پروجیکشن ہے، پاکستان کے ویوز پتا ہوں، تو ویوز جب بھی پتا ہوں گے جب کتاب بکے، کتاب بکے گی جب ہم لائم لائٹ میں ہوں گے اور سینٹر اسٹیج میں ہوں گے، ایز سمپل ایز دیٹ۔ اور یہ جو بھی کہہ رہا ہے بعد میں لکھوں، اس کو میرے خیال میں تو یہ بالکل آئیڈیا ہی نہیں ہے واٹ از دا لاجک بہائنڈ یو ڈوئنگ تھنگس۔ لیکن اگر آپ کی کتاب پڑھی جائے تو لگتا ہے کہ آپ لائن آف فائر میں نہیں ہیں، بلکہ آپ نے بہت سے لوگوں کو لائن آف فائر میں کھڑا کر دیا ہوا ہے، جس میں جنرل وحید کاکڑ ہیں، جنرل کرامت ہیں، علی کلی ہے، نواز شریف ہے، اور بہت سے لوگ ہیں، وہ لگتا ہے کہ کھڑے ہیں اور آپ نہیں ہیں۔ نہیں، یہ ایسی بات کوئی نہیں ہے، میں نے فیکٹس لکھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اپنی آٹو بایوگرافی لکھ رہا ہوں، یا تو اگر فیکٹس نہ لکھوں تو کتاب انٹرسٹنگ ہی نہیں ہوگی۔ فیکٹ لکھے ہیں میں نے، یہ اور یہ میں آئی اسٹینڈ بائی اٹ کہ یہ ٹروتھ ہے، یہ ہول ٹروتھ بٹ نتھنگ بٹ دا ٹروتھ۔ جو آبجیکٹ کر رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ سچائی ہے، اگر وہ کوئی لائن آف فائر میں آتا ہے تو ویل بیڈ لک، دس از دا ٹروتھ۔ سر کیا آپ دوسرے لوگوں کو بھی اجازت دیں گے کہ اس قسم کی کتابیں لکھیں تاکہ جو حقیقتیں ان کے پاس ہیں اس کا بھی اظہار ہو؟ لکھ رہے ہیں، لکھنے والے تو لکھ رہے ہیں، کیا میں تو اجازت بالکل دوں گا، لکھیں جی جو مرضی لکھیں۔ سر جب آپ نے اس میں لکھا تو آپ نے اس کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ آپ کو گھر میں پیار سے پلو پکارتے تھے؟ یہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ صحیح، یہ چیز آپ بھول گئے کہ آپ کو پیار سے پلو پکارتے تھے، اور آپ نے یہ بھی لکھا کہ آپ اپنے بھائی سے لڑتے تھے، جب میتھمیٹکس کی بات ہوتی تھی تو آپ اس کو ٹھیک ٹھاک صحیح بات، صحیح فزیکل بھی ان سے آپ سلوک کرتے تھے، اور آپ ان کو میتھ پڑھاتے تھے کہ پڑھو میتھ۔ یہ بھی میں نے آپ کی کتاب میں، پھر آپ کو تو آئی ایس آئی بھی ہونا چاہیے تھا میرے خیال سے، کوئی انٹیلیجنس ورک کرتے رہے۔ اگر آئی ایس آئی سر اتنی افیکٹو ہوتی تو سیاچن گلیشیئر پر جب انڈینز آگے تھے تو ہمیں کیوں نہیں رپورٹ مل پائی پہلے؟ نہیں، وہ آئی ایس آئی کا کام نہیں ہے، وہ گراؤنڈ میں صرف آئی ایس آئی کا۔ سیاچن گلیشیئر کو اگر آپ دیکھیں 1984 میں انڈین فورسز سیاچن میں آئی، اس زمانے میں وہاں کوئی فورس نہیں ہوتی تھی، نہ ان کی نہ ہماری، لوگ صرف ایکسپلوریٹری مشنز پہ جایا کرتے تھے، یا ہل ماؤنٹین کلائمبنگ، ٹریکنگ وریکنگ پہ، تو وہ پتہ ہو گیا تھا ہمیں۔ انفیکٹ ٹروپسی نے بتایا تھا کہ وہاں تو کچھ لگتا ہے کہ وہاں اس سیاچن کے اندر کوئی لوگ آتے جاتے ہیں، یہ انڈینز، تو ہم نے ایک SSG کی مشن بھیجی، تو ہمیں پتا تھا کہ وہ آ رہے ہیں، تو پھر کوئی ایسی بات نہیں، انٹیلیجنس کی فیلئر نہیں تھی وہ۔ سر آپ نے اپنی کتاب میں یہ تاثر دیا ہے کہ آپ کو آرمی چیف بننے کی خواہش تھی، اور جب علی کلی خان کو CGS بنایا گیا تو آپ کو مایوسی ہوئی۔ ہاں میں نے لکھا ہے، ہوئی تھی انیشلی، بٹ اس کے بعد میں اوور کم کر کے۔ سر کیا فوج میں موجود دیگر جو لوگ ہیں ان کا یہ خواب نہیں ہوگا کہ وہ بھی چیف آف آرمی اسٹاف بنے؟ صحیح، ہر آدمی کا جو بھی آرمی میں آتا ہے
وہ محنت کرتا ہے, اس کی خواب تو یہی ہوتا ہے ٹاپ لیول تک جائے. صحیح, بالکل ہوتا ہے, ہر آدمی کا خواب ہوتا ہے, لیکن اس ایمبیشن کو ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ لڑنے ہی لگے دوسروں سے. بنانے والا تو کوئی اور ہے نا, تو خود تو اس کے جو بنتا ہے اس کا تو قصور نہیں ہے, کسی اور نے بنا دیا اسے. تو اب جو دوسرے ہیں ان کو ناراضگی یا ان سے کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ, ڈیجیکشن نہیں ہونی چاہیے. تھوڑی سی ہوتی ضرور ہے, اٹس کوائٹ نیچرل کہ شروع میں ہوگی کہ بھائی ایسپائر تو کر رہے تھے نا, یو آر ان دا رن بٹ یو ہیو فیلڈ ٹو بیکم. لیکن اس کے بعد نارمل ہو جانا چاہیے, آدمی بیہیویئر میں نارمل رہنا چاہیے. سر آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ پچھلے جو 3 چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں ضیاء الحق سے لے کے آپ تک, اس میں جو سیاستدانوں نے فیصلے کیے, انہوں نے کچھ لوگوں کو بائی پاس کر کے اپنے لوگوں کو یہاں پہ اس عہدے پہ لایا. کیا آپ ان کے اس طریقہ کار سے اتفاق کرتے ہیں پالیٹیشنس کے کہ یہ اپنی مرضی کے لوگوں کو چیف آف دی آرمی اسٹاف لگائیں, یا جو چین آف کمانڈ میں چیزیں آ رہی ہیں انہیں کو تسلیم کریں؟ نہیں, چین آف کمانڈ میں کبھی آرمی میں یہ نہیں ہوا ہے. بہت کم یہ ہوا ہے کہ سینئر موسٹ بنا ہو, زیادہ تر کوئی اور بنتا نا, یا مکس کہنا چاہیے, زیادہ تر تو میں نہیں کہوں گا. پہلے 3, 4 یا 5 میں سے بنتے ہیں عام طور پہ, چاہے فرسٹ ہو یا تھرڈ فورتھ ہو جائے. اس میں میرے خیال میں یہ پروسیجر صحیح ہے. کچھ میرٹ اورینٹیشن ہونی چاہیے, ضروری نہیں ہے کہ پہلے آدمی بن جائے. لیکن دوسری بات آپ نے جو کہی ہے کہ پرائم منسٹر یا گورنمنٹ جب بنانا, میں اس بات کے بہت حق میں ہوں کہ پرائم منسٹر کو نہیں بنانا چاہیے, پریزیڈنٹ کو بنانا چاہیے. بیکاز پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کوئی ان کا اپنا آدمی ہو جس کو وہ بنانا چاہ رہے ہیں. پالیٹکس شوڈ بی آؤٹ آف اٹ, پیور پروفیشنل میرٹ کے اوپر چلنا چاہیے. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ پروفیشنل میرٹ پہ لوگوں کو چیف آف دی آرمی اسٹاف بنانا چاہیے. جیسا آپ نے کہا کہ 4-5 لوگ ٹاپ پر ہوتے ہیں جن میں سے ایک کو بننا ہوتا ہے, اور آپ کی تجویز ہے کہ صدر کے پاس ہی اختیار ہوں. اگر سر ہم اس تجویز کو تھوڑا سا بہتر کر لیں اور زیادہ ڈیموکریٹک کر لیں, کہ آپ پاکستان کی جو سینٹ ہے اس کی کسی ایک کمیٹی کے پاس یہ ناموں کی تجویز نہیں پیش ہونی چاہیے, اور آپ لوگ جائیں اور پیش ہوں اور ہیئرنگ ہو, اور پھر ایک ایسا فیصلہ ہو جس کو سارے تسلیم کر لیں؟ ویل سچ ارینجمنٹس, اگر بہتر ارینجمنٹ کوئی ہو سکتا ہے, یس یس انڈیڈ, وائی ناٹ. نہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ 7 سال سے معاملات مملکت کو چلا رہے ہیں, آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اگر سینٹ کی کمیٹیز کو یہ اختیارات دیے جائیں بڑی اپوائنٹمنٹس کے لیے, تو اس سے نتائج اچھے نکلیں گے؟ اب اس میں انٹرویوز اور یہ ان کو بلایا جائے, بات کی جائے, میرے خیال میں وہ نہیں ہونا چاہیے. اٹس ٹو سینئر اور پوسٹ, یہ کوئی جونیئر لیول کے لوگ نہیں ہے کہ اگر جناب ان کی کوئی پوسٹ کے لیے انٹرویوز ہو رہے ہیں ان کے. سینٹ کمیٹی بیٹھے, امریکہ میں ہوتا ہے, امریکہ میں جاتے ہیں, پیش ہوتے ہیں. بٹ آئی وڈ گو along کہ سینٹ کمیٹی کوئی اگر کمیٹی بن جائے اور اس میں ڈیسیجن ہو جائے تو یس اٹ از اے بیٹر میتھڈ, ایز لانگ ایز اٹ از ڈی پولیٹیسائزڈ. تو کبھی آپ سوچیں گے اس پہ؟ سوچ سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں, لیکن اس میں کوئی somebody has to be in charge, مطلب ٹو ٹیک اے ڈیسیجن. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آرگومنٹ ہی ہو رہی ہے اور وہ ڈیسیجن میں نہیں پہنچ رہا ہے. عام طور پہ ہم جب کمیٹیز بناتے ہیں ان میں یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ اتفاق رائے نہیں ہوئی تو وہ چل رہی ہے, اور کوئی دیر ہیز ٹو بی فائنل سے, یا پھر ووٹ ہو یا کچھ ہو, کچھ ایسا ہونا چاہیے. مسٹر پریزیڈنٹ, کیا یہ حقیقت ہے کہ یو بیکڈ آؤٹ آف یور کمٹمنٹ ٹو ریموو یونیفارم بیکاز MMA never supported you on that day of voting, one, and جب آپ بات کر رہے تھے نیشنل سیکورٹی کونسل کی, تو جو توقعات آپ کو ان سے تھی وہ توقعات انہوں نے پوری نہیں کی. ہاں بالکل صحیح, بالکل صحیح. ایک تو یہی بات کہ ہر چیز پہ تو وہ بیک آؤٹ کر رہے تھے, اور اس کے علاوہ لینگویج دیکھیں ان کی کیا یوز ہو رہی تھی اس زمانے میں, کہ بس یہ اتریں گے تو پھر ہم تو یوں کر دیں گے, وہ کر دیں گے, آل کائنڈز آف تھریٹس. تو اس قسم کی ایک بجائے اس کے کہ کوئی ہارمنی, پولیٹیکل ہارمنی آئے, بات ہو کہ جی یہ یونیفارم اتاریں گے, اس کے بعد بہت ہارمنی ہوگی, بیکاز جو ان کے خیالات ہیں کہ اسی سے ڈیموکریسی ڈیپینڈنٹ ہے, تو وہ بہتر ہو جائے گی, ڈیموکریٹک ٹریڈیشن بہتر ہوں گے. بجائے اس کے یہ کہیں تو وہ تو ایک قسم کی تھریٹ گیم میں پڑ گئے, اور اوپر سے خود ہر چیز کو وائلیٹ کری چلے جا رہے ہیں. تو اینڈ دین دا موسٹ امپورٹنٹ over and above this, it is not a personal vendetta, me versus MMA, یہ بات نہیں تھی. ایک environment, ایک فضا تھی, انٹرنیشنل, ریجنل اینڈ ڈومیسٹک. اس کی وجہ سے آئی تھاٹ کہ ایک یونٹی آف کمانڈ چاہیے. اس یونٹی آف کمانڈ کے لیے آئی تھاٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ آئی ریمین ان یونیفارم. ول یو کنٹینیو ود اٹ؟ ویل 2007 تک تو مجھے کانسٹیٹیوشنلی and democratically I have been elected by a 2/3 majority, and constitutionally I can be president and chief of army staff till 2007. اس وقت جب 2007 پہ پہنچیں گے پھر ڈیسیجن لیں گے, بٹ ایز آئی سیڈ کانسٹیٹیوشن کو میں نہیں وائلیٹ کروں گا. لیکن سر آپ نے پھر کمٹمنٹ کی کیوں؟ اس وقت تھی, اس وقت
میرا کچھ ارادہ تھا بھی، فیوچرسٹک تھا 1.5-2 سال. مطلب آئی ڈو ریئلائز کہ الٹیمیٹلی ون ہیز ٹو ریزالو دس ایشو. یہ مجھے احساس بالکل ہے کہ ون ہیز ٹو ریزالو دس ایشو، کیونکہ میں نے ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز تو بہت کیے ہیں. ریئل ڈیموکریسی اگر یہاں آئی ہے وہ میں ہی لایا ہوں، ادروائز تو یہ ریئل ڈیموکریسی یہاں نہیں تھی. ایسنس جو میں ہمیشہ کہتا ہوں لیبل ایک ڈیموکریسی کا لگا ہوا تھا، ایسنس تو تھا ہی نہیں ادھر ڈیموکریسی کا. لیکن سر اب اس ڈیموکریسی میں جہاں صدر یونیفارم میں ہو، کیا اس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں؟ نہیں، بہتر نہیں ہے، صدر کو یونیفارم میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن ڈیموکریٹک طریقوں سے یہ فیصلہ ضرور ہوا ہے. 2/3 میجورٹی آف دی پارلیمنٹ نے کیا ہے، تو اس لیے یہ ان ڈیموکریٹک نہیں ہے. لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ یہ ڈیموکریٹک تقاضے 100% پورا کرنے کے لیے یونیفارم مین شوڈ ناٹ بی اے ٹیررسٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم آپ پہ تنقید کرتے ہیں تو آپ کی 2 شخصیات ہیں، آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں اور آپ چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں. تو ہمیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ آپ کب چیف آف دی آرمی اسٹاف کے طور پہ کسی بات کو لے لیں گے اور کب کس بات کو آپ صدر کے طور پر لیں گے. کیونکہ جب آپ اپوزیشن میں تو آپ پر اٹیک کرے گی، بیکاز آپ جا رہے ہیں جلسوں میں لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ان ساتھیوں کو ووٹ دیں. جب آپ کسی کے لیے ووٹ مانگیں گے تو آپ کے خلاف بھی تو ووٹ مانگے جائیں گے. اب بڑی مشکل ہے سر کہ آپ ووٹ مانگ رہے ہیں اور آپ کے خلاف ووٹ مانگنے والے اگر کوئی تیزی کریں گے تو ان کو 100 دفعہ سوچنا پڑے گا کہ وہ کس کو ایڈریس کر رہے ہیں. میں اگر آپ کو کرٹیسائز کرتا ہوں تو ایز اے صدر آپ کی ایک اور پوزیشن ہے، ایز اے چیف آف دی آرمی اسٹاف آپ کی اور پوزیشن ہے. ممکن ہے ایز اے چیف آف دی آرمی اسٹاف میں آپ کو کرٹیسائز نہ کروں، لیکن ایز اے صدر میں آپ کو بہت بری طرح کرٹیسائز کرنا چاہتا ہوں. تو میرے لیے راستہ کیا ہے؟ نہیں، وہ تو کرٹیسائز کوئی راستہ، کوئی ایسے تکلف نہیں دکھا رہے ہیں جو مجھے جو کرٹیسائز کرتے ہیں ان کے دماغ میں کوئی تکلف ایسے نہیں ہے کہ یہ کیسے کریں ہم. وہ تو کھل کے کر رہے ہیں، چاہے چیف آف آرمی اسٹاف ہو یا پریزیڈنٹ ہو. کوئی یہ پرابلم ان کے دماغ میں نہیں ہے، شاید آپ کے دماغ میں یہ تھوڑا بہت ہو. تو دیٹ از ناٹ دا کیس. اور جہاں تک میرا تعلق ہے، میں جب بھی میں جلسے میں کہتا ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اب جو میں باتیں کرتا ہوں، ماڈریٹ فورسز مسٹ ون. اور یہ جو فنڈامنٹلسٹ یا ایکسٹریمسٹ فورسز جو ہیں یہ اور ریڈیکل فورسز جو ہیں یہ نہیں. سر who are the moderate forces in Pakistan? Moderate forces, I won't go into the details. Why not, sir? I want to learn from you because you are my president. Well, I would like and to. And you are asking me to vote for someone. جن آدمیوں کے لیے آپ مجھ سے ووٹ مانگ رہے ہیں عوام سے، تو ان کی کوالیفیکیشن بھی تو بتائیں. کیا وہ آپ کے ماڈریشن کے جو سوچ ہے، جو آپ کی فکر ہے، کیا وہ اس پہ پورے اترتے ہیں جن کے لیے آپ ووٹ مانگ رہے ہیں؟ نہیں، میں 2 طریقے سے اسے ہمیشہ کہتا ہوں. ایک تو ماڈریٹ فورسز اور ریڈیکل فورسز جو ہیں ان کو ریجیکٹ کرنا چاہیے. دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو کچھ کیا ہے 7 سال میں، اگر پاکستان آگے گیا ہے اور پاکستان میں بہتری ہوئی ہے اور بہتری کی طرف جا رہا ہے پاکستان، تو گیو ووٹ ٹو دوز ہو ول ووٹ فار می. مطلب سر آپ پریزیڈنٹ ہیں اور آپ چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں، آپ کو تو بالکل نیوٹرل ہونا چاہیے، کیونکہ جو لوگ بھی الیکٹ ہو کے آئیں گے وہ آپ کو ووٹ دے سکتے ہیں. آپ ایک خاص سیگمنٹ کو کہہ رہے ہیں، ایک خاص پارٹی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، تو کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کو ایک خاص پارٹی کے لیے ووٹ مانگنی چاہیے؟ نہیں، کوئی خاص پارٹی میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کسی خاص پارٹی کو نہیں کہتا ہوں. میں اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ جو بھی میرے، اگر اف یو وانٹ تسلسل، اگر آپ کو چاہیے میرے لیے، میرے جو پالیسیز ہیں اس میں سسٹیننس چاہیے، تو یو ول ہیو ٹو، اف یو وانٹ می ٹو کیری آن، یو ہیو ٹو ووٹ فار پیپل ہو آر گوئنگ ٹو الیکٹ می اور ووٹ فار می. اور یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں، اس لیے میں اس کو اہم بہت سمجھتا ہوں. یہ عام الیکشن نہیں ہے. 2007 جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت، پاکستان جس دنیا کا خلفشار ریجن کا اور انٹرنل ڈومیسٹک، اس میں اٹ از ویری امپورٹنٹ آئی تھنک فار دا فیوچر آف پاکستان کہ یہ جو جیسے میں نے کہا ہے لبرل فورسز، پروگریسو فورسز جیتیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کیونکہ اٹ از ٹو امپورٹنٹ. 2007 الیکشن مے بی از دا فیوچر آف پاکستان. سر 2007 الیکشن از دی فیوچر آف پاکستان. کیا آپ مجھے یقین دہانی کراتے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان، ایز اے چیف آف دی آرمی اسٹاف، یہ الیکشن فیئر اور فری ہوگا؟ نہ، ہوں گے، بالکل ہوں گے. تو سر جو فیئر اینڈ فری الیکشن کی ریکوائرمنٹ ہیں، کیا اس میں ایک مضبوط الیکشن کمیشن شامل نہیں؟ بالکل ہے. کیا اس الیکشن کمیشن کے پاس بالکل اختیارات نہیں ہونے چاہیے ٹو ڈیسائیڈ کہ اس نے اسٹاف کہاں سے لینا ہے؟ اس کے پاس جوڈیشل اختیارات بھی ہونے چاہیے، اس کے پاس فائنینشیل اختیارات بھی ہونے چاہیے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل بالکل. سر آج جو الیکشن کمیشن ہے اس کے بارے میں بہت سی سیاسی جماعتوں کو اختلاف ہے.
کیا یہ ممکن ہے صدر پاکستان کے لیے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے یہ تجویز لیں کہ آپ کی کیا تجویز ہے، کن لوگوں کو آپ نامینیٹ کرنا چاہتے ہیں، کس پینل کو آپ لانا چاہتے ہیں، تاکہ ایک پینل پر بات ہو اور ایک ایسا الیکشن کمیشن بن جائے جب وہ انتخابات کروا دے تو پاکستان کے اندر ان انتخابات کو میجورٹی لوگ تسلیم کریں، کیونکہ اب یہ بھی ضروری ہے کہ جب انتخابات کرائے جائیں تو ان کے نتائج کو بھی تسلیم کیا جائے. پہلی چیز تو یہ ہے، نتائج چاہے کچھ بھی ہوں، اگر یہ مین اپوزیشن والے نہیں جیتیں گے یہ بے ایمانی کریں گے. یہ تو مجھے آج لکھوا لیں آپ تارے توڑ لائیں آسمان سے، سب کچھ کر لیں، انہوں نے یہی کہنا ہے کہ یہ فراڈ ہو گیا. جو بھی ہارے گا اس نے فراڈ ہی کہنا ہے. پہلی چیز تو اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں. اب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ضروری ہے. اب چیف الیکشن کمشنر کو جب ہم نامینیٹ کر رہے تھے، میں آپ کی اطلاع کے لیے بتانا چاہتا ہوں، ہم نے تمام اپوزیشن پارٹیز کو بتایا نام بھیجیں، 3-4 نام بھیج دیں، پینل بھیج دیں. کسی نے نہیں بھیجا، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ نہیں بھیجنے کا سبب بھی ہمیں معلوم ہے. کیا سبب ہے؟ یہ سبب یہ کہ مت دو نام، بلکہ الٹا انسٹرکشن کے نام مت دینا، کیونکہ کہیں اگر وہ ٹھیک طریقے سے نہیں چلا تو یہ تو ہمارے پہ الٹا ہو جائے گا کہ ہم نے نامینیٹ کیا اور وہ یہ گڑبڑ ہو گئی. تو اس لیے مت دو تاکہ ہم بعد میں پوری طریقے سے کرٹیسائز کر سکیں کہ یہ تو ہمارا نہیں ہے. سر کہ آپ الیکشن کمیشن کو جوڈیشل پاور اور فائنینشیل پاور دینا چاہتے ہیں کہ وہ بالکل ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہو اور اس کو یہ ڈر و خوف نہ ہو کہ اس کی آج نوکری ختم ہو جائے گی، آج صدر صاحب اس کو نکال دیں گے یا صدر صاحب کسی اور کو بالکل لے آئیں گے. نکال سکتے ہیں جی، بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بالکل کبھی میں نے نہ پہلے کیا ہے. میں نے یونیفارم کو انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھنگ کے لیے استعمال کیا ہے. میں نے یونیفارم کو ایک ڈکٹیٹوریل رجیم میں استعمال کرنے کے لیے نہیں کیا، رائٹ فرام ڈے ون. سر اگر آج کسی کالج میں کوئی لڑکا ٹائم بم یا مولوٹو کاکٹیل بنائے تو کیا ایف بی آئی کو اطلاع کر کے اسے گرفتار نہیں کر لیا جائے گا؟ کرنا چاہیے. میں نے بنایا یہ، اچھا میرے خیال میں آپ اس پہ آنے والے. ہاں یہ کتاب میں جو میں نے لکھا نہیں وہ مولوٹو کاکٹیل وغیرہ نہیں تھا. آپ نے کہا بم بناتے تھے؟ نہیں بم تو نہیں، بم نہیں بناتا تھا، وہ تو ایک پٹاخہ تھا. آپ نے کہا جو ورڈ بام ہیز بین یوز. سر اچھا بام کہہ دیا اس میں، وہ جو کریکر کہنا چاہیے اسے. آپ نے کہا کہ اٹ واز ان ایف سی کالج دیٹ آئی لرن ہاؤ ٹو میک اے ٹائم بم، ناٹ اونلی بم، ٹائم بم. سر اوکے اچھا، ویل دیٹ از ایگزیجریشن آئی وڈ سے. یہ کریکر جو میرے خیال میں ہم وہ 4 آنے یا 8 آنے کا اس زمانے میں ہوتا تھا، وہ اتنا اسکوائر سا جو شب برات پہ پھاڑتے واڑتے ہیں، اس کی چندی پہ سگریٹ لگا کر وہ اٹ واز مائنر ایشو. آپ نے اپنے کمانڈنگ افیسر کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اپنی مرضی سے چھٹیاں کی، اور جب واپس آئے تو آپ نے کہا دی لیو آئی ہیڈ گرانٹیڈ مائی سیلف. سر یہ کیا رویہ ہے؟ دیکھیں جی، جوان آدمی کو بلڈ شوڈ بھی گرم خون ہونا چاہیے. ایک مجھے ناراضگی ہوئی کہ جی مجھے چھٹی، میں بہت دور جا رہا تھا، چھانگا مانگا سے کراچی جا رہا تھا، اور میں پہلے چھٹی لی نہیں تھی، تو ایک دن کی سنڈے کی پری فکسنگ یا سب فکسنگ وہ انہوں نے الاؤ نہیں کی. میں نے کہا کیا چلے جاتے ہیں. You were young lieutenant at that time. Yes. A young lieutenant. But then yes, I was being punished. Maybe Sir, I was being rightly punished, but then. سر آپ بچ گئے. اگر آپ کو رائٹلی پنش ہوتا تو آج آپ یہاں پہ میرے سامنے بیٹھ کے یہ انٹرویو نہ دے رہے ہوتے. Yes, صحیح بات. آپ کا کورٹ مارشل انیشیٹ ہو چکا تھا، آپ کا بیان ریکارڈ کیا جا چکا تھا، لیکن 1965 کی جنگ نے آپ کو بچا لیا. صحیح. I motivated my brigade to the highest pitch. My troops was itching for a chance to avenge what happened in 1971 in East Pakistan. This is what you wrote. So do you still have the same motivation, sir? Well, I have been a motivated soldier, اور یہ میں نے بالکل، میری بلیف یہ ہے کہ ایک سپاہی سے، ایک سب آرڈینیٹ سے اگر اس کی قابلیت کو، ایک تو اس کی انہرنٹ قابلیت ہے، لیکن اگر اس میں اضافہ کرنا ہے وہ موٹیویشن سے ہوتا ہے. موٹیویٹ آدمی کو کر دو تو اس کی 150% آؤٹ پٹ ہو جاتی ہے. میں ہمیشہ موٹیویشن میں بلیو کرتا رہا ہوں. Do you still have the same feeling? نہیں مطلب if there is war، خدا نخواستہ نہیں ہونی چاہیے جنگ. آئی ایم ناٹ فار وار، آئی ایم ناٹ اے وار مونگر کہ زبردستی جنگ کرنی ہے. بٹ if there is war, yes indeed I will have the same motivation to fight. But however, having said that, at this moment ابھی یہ جنگ کا زمانہ نہیں ہے. ابھی یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے ڈسپیوٹس کو. پولیس گئی ہے، اس نے وہاں ایکسٹریکیٹ کیا ہے امریکن سولجرز کو. وہاں دکھایا ضرور تھا انہوں نے، اے پی سیز آرمڈ پرسنل کیریئرز جا رہے ہیں
بس اس کے بعد کٹ کر کے ختم کر دیا, ایکشن وہ نہیں پلے کیا. سر کیا یہ امریکیوں کا رویہ نہیں بن گیا کہ جب ان کی مدد کر دی جائے تو بعد میں وہ بھول جاتے ہیں؟ ویل ان آر کیس یہ 1989 میں سب سے بڑی جو میں ہر جگہ پوائنٹ آؤٹ کرتا رہا ہوں, 1989 میں ہم لوگ لیٹ ڈاؤن ہوئے ہیں. آپ کو یقین ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا؟ مجھے یقین ہے, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس میں, دیکھیں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا. ہر آدمی کے اپنے مفادات ہیں, اپنے مقاصد ہیں. ملک میں ہی ایسے ہی ہیں, نیشنل انٹرسٹ ہیں, ہر ملک کے نیشنل انٹرسٹ ہیں اور وہ اس کو پرسو کرتا ہے. دوسرے ملک سے جب اس کا تعلق ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس میں اس کا کیا انٹرسٹ ہے اور اس کے مطابق وہ ڈپلومیٹک مووز کرتا ہے. ہمارا بھی یہی ہونا چاہیے, ہر ملک کا اپنا اپنا ہوتا ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کیونکہ جیو اسٹریٹجک ریالٹیز جو ہمارے ریجن میں ہیں, گلف میں, مڈل ایسٹ میں, سینٹرل ایشین ریپبلکس میں, افغانستان میں, پھر پاکستان انڈیا ریلیشنز, نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کشمیر کہتے ہیں, اس پوائنٹ آف ویو سے پورا فوکس جیو اسٹریٹجک فوکس دنیا کا یورو سینٹرک تھا پہلے, نیٹو وارسو پیکٹ وغیرہ, اب ادھر آ گیا. تو اس لیے ہماری اہمیت رہے گی اور ہمارے میں انٹرسٹ کبھی کم نہیں ہوگا ان دا نیئر فیوچر. سر ان کا تو انٹرسٹ کم نہیں ہوگا, تو کیا ہمیں بھی تو اپنے انٹرسٹ کو مد نظر رکھنا چاہیے نا؟ جہاں آپ وار اور ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں اور جہاں آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, تو وہاں پہ ان کو یہ بھی تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر آپ اتنا بڑا رول پلے کر رہے ہیں اور آپ کا ملک اس رول کے لیے کچھ نہ کچھ تو بھگت ہی رہا ہوگا, تو ہمارے بھی جو مفادات ہیں ان پر بھی تو وہ بات کریں. صرف یہ نہیں کہ جب ان کے مفادات پورے ہو جاتے ہیں تو وہ چلے. جس طرح افغان وار ہے, ساری کی ساری افغان وار آپ کی فوج کی مدد سے لڑی گئی, وہاں پہ ان کا ہم نے ایک جو مخالف تھا اس کو ہم نے ڈیفیٹ کر دیا, اور آج جو سنگل سپر پاور ہے دنیا میں, میں سمجھتا ہوں اس کی رسپانسبلٹی کافی پاکستان پہ ہے. یس ایبسولوٹلی. دیکھیں میں نے تو کہا ہے نا, ہر ملک اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کرتا ہے, ہمیں بھی کرنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ 1980s میں جب یہ ہو رہا تھا اس وقت ہمیں اسٹریٹجک انالیسس کر لینی, شاید کوئی اور لوگوں نے, آئی ڈونٹ نو, میں آئی واز ناٹ اے پارٹ آف ڈیسیجن میکنگ ایٹ دیٹ ٹائم, کر لینی چاہیے تھی کہ جب یہ اگر ہم جیت جاتے ہیں, وکٹری ہو رہی ہے, تو اس کے بعد کیا ہوگا اور ہاؤ ٹو میک شیور کہ ہم میکسیمم ایڈوانٹیجز ہیں. 20-30 ہزار ریولیوشن ہم مجاہدین لے آئے ہیں یہاں, ہم نے طالبان کو ٹرین کر کے افغانستان میں بھیج دیا ہوا ہے. کیا ہوگا ان کا؟ پیس کیسے لائی جائے گی, فتح کے بعد پیس کیسے آئے گی, اس کو سوچ لینا چاہیے تھا. پتہ نہیں ہے کتنا سوچا یا نہیں, اگر سوچا تھا تو غلط سوچا, کیونکہ وہ ہوا نہیں ایسے, ہم اکیلے رہ گئے, وہ سب چھوڑ چھاڑ کے ہمیں چلے گئے. اب بالکل ہم نے سوچا ہوا ہے, ہمیں سوچنا ہے. لیکن سر اس میں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے یا نہیں اٹھانا چاہیے؟ کچھ ممالک نے دیکھا ہے کہ وار آف ٹیررزم میں کنٹریبیوٹ کر کے اقتصادی فائدے اٹھائے ہیں, تو ایک سوال عوام کرتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کر پائے؟ نہیں, یہ میں پہلی چیز تو یہ ہے, کوئی اس کو کوئی بھاؤ کہ جی کوئی وہ نہیں, کاروبار نہیں بنانا چاہیے. لیکن سر جیسا ہم نے آپ نے کہا, ہر ملک کا اپنا انٹرسٹ ہے, تو ہمارا بھی انٹرسٹ ہے کہ ہمارا ملک خوشحال ہو, یہاں پہ پیسہ ہے, یہاں پہ انویسٹمنٹ ہو. تو کہ ایسی بات کبھی آپ ان سے کی؟ بالکل ہم نے بہت فائدہ ہم نے اٹھایا, اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. بیسیکلی پیرس کلب کی جو ڈیٹ ری پروفائلنگ ہے $12.5 ارب کی, وہ سب سے بڑا ہماری اچیومنٹ تھی. جو میجر ٹرن اراؤنڈ جس کو کہتے ہیں, یہ جو میں کہتا ہوں ایکسٹرنل فورن کرنسی اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو سرپلس میں ہوا ہے 2004 میں میرے خیال میں ہوا ہے, وہ اس کی ون آف دا مین کنٹریبیوٹنگ فیکٹر واز پیرس کلب کی ری شیڈولنگ, ری پروفائلنگ ڈیٹ. وہ ہمیں نہ ملتی اگر یہ وہ ہم نے لی, اور اس کے علاوہ ہمیں بہت سارے یہ $3 ارب کا اور پیکج ہمیں ملا ہے, اور انویسٹمنٹ میں بھی ہمارے فائدے ہوئے ہیں, بہت زیادہ ہم نے فائدے اٹھائے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک دنیا میں جو ہمارا ابھی اسٹیچر بنا ہے, دنیا میں جو اسٹیچر بنا ہوا ہے جس میں ہمیں ہماری بات سنی جاتی ہے وغیرہ, لیکن سر آپ کو تنقید بھی بہت ہو رہی ہے. تنقید دنیا میں ہو رہی ہے. آپ امریکہ کا دورہ کر کے آئے ہیں, آپ نے دیکھا کہ کتنی تنقید ہو رہی ہے. کوئی کہتا ہے کہ آپ کی ISI یہ کر رہی ہے, احمد کرزئی کر رہا ہے کہ آپ یہاں سے لوگوں کو وہاں بھیج رہے ہیں. ہندوستان کے منموہن صاحب کہتے ہیں کہ جو کچھ بامبے میں ہوا اس کے وہ آپ کو ثبوت دیں گے. صحیح. یہ تنقیدیں, ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ تنقید ہوتی ہے, دنیا میں ایک ٹرموائل ہے, اور بدقسمتی سے اس ٹرموائل میں
ہماری کس نہ کسی طریقے سے ہمارے پہ اسپرشن آ جاتی ہے، چاہے وہ لندن میں ہو یا اسپین میں ہو یا استنبول میں، کہیں بھی ہو، کوئی نہ کوئی لنکیج پاکستان سے آ جاتا ہے. تو اس لیے یہ تنقیدیں تو لوگ کریں گے. القاعدہ ہوا، طالبان ہوا، وہ ادھر ہی، چاہے آپ ہزار کہیں، اس کی کوئی وجوہات ہیں، میں تو ہسٹری ٹریس کرتا ہوں نا، لیکن فیکٹ ضرور یہی ہے کہ ہماری انوالومنٹ پاکستانیوں کی یا پاکستان کی کسی نہ کسی لحاظ سے ہو جاتی ہے. اب اس میں پھر تنقید لوگ کرتے ہیں کہ جی آئی ایس آئی کر رہی ہے، گورنمنٹ کر رہی ہے. وی شوڈ اسٹینڈ اپ، اینڈ میرے خیال میں تو ہم نے بہت اس کا اچھا جواب دیا، اور میرے خیال میں ہم نے تو اوپینین چینج کیے ہیں. میرے خیال میں تو ابھی دنیا سمجھنے لگی ہے کہ جو اسٹریٹجی میں کہہ رہا ہوں، ہم جو یہاں کر رہے ہیں نارتھ وزیرستان میں، اسی کو فالو کرنا چاہیے افغانستان میں، ساؤتھ وزیرستان میں، ہر جگہ، کیونکہ وہی ایک طریقہ ہے آگے جانے کا. ہم نے تو دنیا کی اوپینینز ہم چینج کر رہے ہیں میرے نظر. سر ابھی وزیرستان کی آپ نے بات کی، وہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ آپ نے گین کیا تھا 2001 سے آنورڈ، وہ آپ نے یہ معاہدہ کر کے لوز کر دیا. نہیں، یہ بالکل دیکھیں جی، جب معاہدہ کر کے لوز کی جو بھی یہ باتیں کرتے ہیں اس کو آپ چھوڑیں. پہلی چیز تو یہ ہے کیا صحیح کیا یا نہیں کیا. پہلے تو ہمیں پاکستان پوائنٹ آف ویو سے، اپنے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں دیکھنا ہے کیا یہ ہم نے صحیح کیا یا نہیں کیا. اس کے بعد ہمیں بادر کرنا چاہیے کہ افغانستان کیا کہہ رہا ہے، دنیا کیا کہہ رہی ہے. بات یہ ہے کہ وہ معاہدہ جو ہے، وہ جس نے بھی اس کو دیکھا ہے اور جس لیڈر کو میں نے بتایا ہے، انہوں نے بالکل مان لیا ہے کہ یہ معاہدہ بالکل صحیح ایک نیا راستہ آگے جانے کا ہے، اور یہ بالکل یہی راستہ. سر اگر یہ معاہدہ پہلے ہو جاتا تو بہت اچھا نہ ہوتا، بہت سارے فوجی نوجوان شہید نہ ہوتے اور ہم زیادہ. نہیں، پہلے نہیں ہو سکتا تھا. دیکھیں، یہ معاہدگی ہمیشہ ہمارے میں ایک نقص ہوتا ہے، دو نقص ہوتے ہیں کہ ہم پاکستان میں جو ہو رہا ہے یا نارتھ وزیرستان میں جو ہو رہا ہے اس کی بات کرتے ہیں بیٹھے. میں نے برسل میں یورپین یونین والوں کو یہی کہا تھا، برسل میں بیٹھے ہوئے آپ برسلز کی آنکھوں سے پاکستان کے فیصلوں کو دیکھ رہے ہیں. آپ انوائرمنٹ، پاکستان کے انوائرمنٹ میں آئے، اس کے بعد دیکھیں کیا فیصلہ. دوسری چیز یہ ہے کہ ٹائم وائز ہم 2006 میں ابھی بات کر رہے ہیں، ہم اکتوبر میں، اور بات کر رہے ہیں کہ 2003 میں ہمیں یہ کیوں نہیں کر لیا ہم نے. پہلے اس 2003 کے انوائرمنٹ میں جائیں آپ. نہیں ہو سکتا تھا. آرمی نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا، ایک ماحول، اس کے بعد اب آپ آئیں. آپ نے بطور سی جی ایس تعیناتی نہ ہونے پر مایوسی کا اظہار کیا، اور آپ نے اپنی کمانڈ پر بے اعتباری کا بھی اظہار کیا. ہم سوال کرتے ہیں سر، کیا کمانڈ میں بے اعتباری کا اظہار کیا؟ کیا مطلب؟ ڈس اپوائنٹڈ یو، آپ نے لکھا ہے کہ ڈس اپوائنٹڈ یو. کیا ڈس اپوائنٹڈ یو جہانگیر کرامت، کیا ایسا کرنا ایک پروفیشنل سولجر کے لیے مناسب تھا؟ نہیں، یہ تو میں نے فیلنگ بتائی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ جو مجھے آرڈر دے رہے تھے میں ان کے آرڈر نہیں مان رہا تھا، یا جو میری ڈیوٹیز ہیں وہ میں نہیں کر رہا تھا. میں 100% ڈیوٹیز اپنی پوری کر رہا تھا. دس از مائی انر فیلنگ. آپ نے ایک اور موقع پر اپنی فیلنگ کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ فاروق لغاری نے علی کلی کو اس لیے سی جی ایس بنوایا کیونکہ ان کے کلاس فیلو تھے، اور آپ نے لکھا کہ آپ لیفٹیننٹ جنرل کی سینیٹری لسٹ میں 30 نمبر پہ تھے، اور ایسا جنرل کاکڑ کی مینیپولیشن کی وجہ سے ہوا. تو سر یہ سب لوگوں سے آپ ناراض تھے؟ دیکھیں، یہ فیکٹس ہیں جو میں نے کہا ہے، لیکن یہ میں اب یہ کیونکہ آپ نے پوچھ لیا، لغاری صاحب سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے. لغاری صاحب سے میری بہت، میں ان کا احترام کرتا ہوں، بہت اچھے انسان ہیں اور میرے سے بڑی دوستی ہے ابھی ان کی. انہوں نے مجھے کریکٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں ان کا کلاس فیلو نہیں تھا، وہ ان سے، یہ لغاری صاحب ان سے سینئر تھے، تو میری غلطی، مجھے بتایا گیا تھا یہ کلاس فیلو تھے. دوسرا جو میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے یہ میری یہ فیکٹس ہیں. اب ناراضگی، میں نے جنرل وحید کے نیچے میں ڈی جی ایم ہو رہا ہوں، میں نے 100% کام کیا ہے. اپنا 16 آنے کام ہمیشہ میں پورا کرتا تھا. جنرل جے کے جو میں نے لکھا ہے، اگر لکھا ہے وہ میری فیلنگ ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے کبھی ان کی بات کی. آرمی جو ہماری ہے بہت وحید کاکڑ نے کیا مینیپولیشن کی، وہ میں نے لکھا ہے کہ 2 ایکسٹینشن دے دی تھی 2 لیفٹیننٹ جنرلز کو، کوئی 3-4 مہینے کی. جب ایکسٹینشن ملی، جب تو وہ نیچے والے 2 نہیں بنتے، وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں. اگر میں آج 2 لیفٹیننٹ جنرل آج ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کو میں نہ ریٹائر کروں اور ان کو 4 مہینے بعد ریٹائر کر دوں، تو کیا ہوگا کہ وہ جو 4 مہینے بعد جو لوگ بنیں گے وہ ان کی سینیورٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، آگے پیچھے مینیپولیشن ہو جاتی ہے. آپ نے اپنی کتاب میں علی کلی خان کے بارے میں بہت تفصیلاً 2 پیجز پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا. علی کلی خان نے اس کا جواب دیا. علی کلی خان کہتے ہیں یہ غلط ہے کہ آپ ان 4 کیڈٹس میں تھے جن کو پی ایم نے سینڈرس بھیجنے کے لیے چنا تھا. وہ 5 کیڈٹ جنہیں انٹرویو کے لیے چنا گیا تھا، اس میں شبیر شریف، افضل ملک، خالد نواز،
ظہور افریدی اور علی کلی تھے. یہ میرے خیال میں ان کا حافظہ بہت خراب ہے. ٹھیک ہے نا, یہ پی ایم اے کے ریکارڈ دیکھیں جا کر, اور جی ایچ کیو کے ریکارڈ دیکھیں یہ, اور ہماری جو کورس میٹ دوسرے ہیں نا ان سے آپ بات کر لیں ذرا, وہ بتا دیں گے آپ کو. میں ان کے ساتھ, ہم 4 آئے ہیں یہاں اور یہ 5 انہوں نے بنا دیا. ایک اگلی دفعہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی اس میں 6 کا نام دیا ہوا تھا, اس میں 6 کے نام لکھے ہوئے تھے. اور پھر ایک احسان اللہ صاحب ہیں ہمارے کورس میٹ ہی ہیں, انہوں نے بھی ایک آرٹیکل لکھ دیا. انہوں نے کہا اس نے بھی نام, میرا نام کوئی بھی نہیں اگنور کر رہا ہے کوئی اپنے, اس میں شبیر شریف تھا, علی کلی تھا, میں تھا, اور چوتھا خالد نواز کے. میرے خیال میں مجھے 100% یاد نہیں. آپ نے کتاب کے صفحہ 69 پر علی کلی کو میڈیاکر آفیسر کہا. جب علی کلی نے اس کا جواب دیا, انہوں نے کہا کہ ہمارے کیریئر کا کوئی ایک بھی ایسا سال نہیں جس میں جنرل مشرف کا ریکارڈ مجھ سے بہتر ہو. میں اس کنٹروورسی میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں. میں ان کا استاد تھا بائی دا وے. میں وار کورس میں, یہ علی کلی صاحب جب آئے تھے کورس کرنے تو میں ادھر انسٹرکٹر تھا ان کا, تو مجھے معلوم ہے ان کا کیلیبر. ٹھیک ہے نا. آپ نے تحریر کیا کہ علی کلی چاہتے تھے کہ مارشل لگا دیا جائے؟ جی ہاں بالکل. اور کیا آپ موجود تھے وہاں پہ جب علی کلی نے یہ بات کہی؟ بالکل میں موجود تھا, لیکن اس کے اگلے دن جو ہوا ہے وہ زیادہ سیریس ہوا تھا اور وہ مجھے بتایا گیا تھا. لیکن ہاں یہ ان کا ویو علی کلی کا یہی تھا کہ دونوں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو, پہلے بھی ایک دفعہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو نکالا جا چکا تھا. بوتھ شوڈ ریزائن, دیٹ واز ہز پوائنٹ آف ویو. انہوں نے, میں یہ کلیریفائی کروں کہ یہ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ مارشل لا لگائیں, میرے سامنے یہ بات نہیں ہوئی تھی, لیکن یہ ان کے ضرور انہوں نے کہا تھا ان دونوں کو برطرف کیا جائے, اور ہی واز ان فیور آف مارشل لا. جب یہ ساری ٹسل چل رہی تھی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے مقابلے میں صدر اور چیف جسٹس کی قربانی دینے کو آپ تیار تھے. کیا یہ حقیقت ہے؟ آپ کی ذاتی رائے تھی کہ پرائم منسٹر کو سپورٹ کیا جائے اور صدر اور چیف جسٹس کو قربان کر دیا جائے. یہ میری اسٹرانگ اوپینین تھی. اس اوپینین کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی وجہ یہی میری نظر میں بالکل ایز این آنےسٹ اوپینین, کیونکہ وہاں ڈسکشن یہ کیا کرنا چاہیے. تو میرا یہ ویو پوائنٹ یہ تھا کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمیں پرائم منسٹر کو اس وقت برطرف کیا جائے, وہ 58(2)B استعمال کیا جائے بائی دا پریزیڈنٹ. کوئی خاص وجہ نہیں تھی. کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ کو جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے پر مستقل کرنے سے قبل ہی آرمی چیف کے عہدے سے ہٹانے کا منصوبہ بن چکا تھا؟ اب میں جب ہائنڈ سائٹ سے دیکھتا ہوں میرے خیال میں بن چکا ہوگا, میرا گیس ہے, مطلب آئی کانٹ بی شیور. وجہ کیا تھی؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ پرائم منسٹر کے قریب تھے, آپ پرائم منسٹر کو اکوموڈیٹ کر رہے تھے, آپ پرائم منسٹر کو کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو کوئی مشکل ہے تو مجھ سے شیئر کرو. آپ نے پرائم منسٹر کو فوج دی کہ وابڈا میں جا کے ان کے بلز ڈھونڈ کے لے کے آؤ. پرائم منسٹر کے کہنے پر آپ نے عدالتیں بنائی. تو پھر کیا ہے اب یہ آج جب یہ بات بہت دور چلی گئی ہے اور یہ سوال کا جواب آپ خود بھی نہیں بھی کتاب میں دے رہے, اس کا جواب کون دے گا؟ یہ میں ایگزیکٹ جواب نہیں دے سکتا ہوں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کا. یا تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2000 وہ کون سی جب اگلی الیکشن ہونے والے تھے اس وقت ان کو ایک ایسا چیف شاید چاہیے ہو جو ان کے ساتھ چلے. اور جو چل رہے تھے, میں ساتھ چل رہا تھا, مے بی ہی ہیڈ بیٹر چوائسز اویلیبل ان دا فارم آف ضیاء الدین. کہ اگر میں اس سے پہلے ریٹائر ہو جاتا, اگر وہ کسی اور کو بناتے تو وہ اس وقت تک چلتے. سر آپ جب میرے ساتھ اس الیکشن سے پہلے میں ریٹائر ہو جاتا بائی 2002 سے پہلے آپ ریٹائر ہو جاتے. میں اس لیے سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ جواب مجھے آپ کی کتاب میں بھی کہیں نہیں ملتا. نہیں, تو میں نے ڈفرینسز بتائی ہیں آپ کو, اس میں کتاب میں ڈفرینسز ہیں, لیکن کیا وہ ڈفرینسز اس نوعیت کی تھی؟ مطلب دیکھیں, ایک آدمی اگر سمجھتا ہے کہ ٹوٹل انڈر دا تھم چیف کو ہونا چاہیے, جو میرے خیال میں وہ شاید سمجھتے تھے, جس طریقے سے انہوں نے جنرل جہانگیر کرامت کو ہٹایا, میں بھی کیونکہ انہوں نے ایک نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل وغیرہ کی کوئی بات کی تھی. اب میں 2 ڈفرینسز جو میں نے بتائے ہیں اس میں 2 میجر جنرلز کو وہ کہہ رہے تھے ریٹائر کرو. سر میجر جنرل کون تھے؟ ایک تو میجر جنرل باجوہ, انیس باجوہ, اور شجاعت جو ہمارے موراکو میں امبیسڈر تھے. کیوں, مطلب کیا وہ کر رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ ٹریزن کیا, کانسپریسی کی ہے. تو میں نے ان سے کو بتایا کہ کیا ان کے خلاف, پرائم منسٹر کے خلاف جنرل جہانگیر کرامت کو, یا شاید انہوں نے بتایا کہ ان کے خلاف کچھ. اور یہ تو میں نے کہا کہ انکوائری ہونی چاہیے کہ میجر جنرل کو ایسے نہیں نکال سکتے. میجر جنرل
ایک پرائم منسٹر کے خلاف کیا سازش کر سکتے ہیں؟ ہاں صحیح نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں because آپ زیادہ نہیں کر سکتے. اونلی چیف کو اکسا رہے کہ کچھ کریں آپ ان کو نکالنے کا اور واٹ ایور. دیٹ از واٹ ہی ٹولڈ می. آپ کو بار بار یہ پیغام بھیجنا پڑا نواز شریف کو کہ میں جنرل جہانگیر کرامت نہیں ہوں. نہیں پیغام میں نہیں بھیجا. میں اوپنلی ایک دو دفعہ میں نے یہ کہا اور میں نے امید کی کہ یہ ان کے تک بات پہنچ جائے گی کیونکہ مجھے ہر قسم کی باتیں آ رہی تھیں. فرینکلی بہت ہی عجیب دورہ تھا جس میں کچھ باتیں میڈیا سے اور ادھر ادھر سے آتی تھیں جیسے ہمارا ہے ایٹیٹیوڈ کے لیک کر دیا میڈیا میں کچھ. تو اس لحاظ سے میں نے یہ کہا تھا. لیکن سر جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں جہانگیر کرامت نہیں تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے جہانگیر کرامت واز ناٹ اے اسٹرانگ مین؟ ویل یو کین ٹیک اینی انفرنس فرام اٹ. آئی وانٹڈ ٹو نو یور پوائنٹ آف ویو. آئی تھنک میرے باس رہے ہیں وہ سی ڈی ایس رہے ہیں میرے چیف رہے ہیں. آپ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ڈیفینس سیکرٹری کو وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ تم ایک بزدل آدمی ہو. کیوں کہنا پڑا نواز شریف کو اپنے ڈیفینس سیکرٹری کو یہ بات کہ تم ایک بزدل آدمی ہو؟ اس نے وہ میری ریٹائرمنٹ وغیرہ کے سلسلے میں سائن کرنے سے وہ آرڈر سائن کرنے سے میرے خیال میں کچھ اپریہنشنس بتا. آپ نے اپنی کتاب میں تمام عمل کو کاؤنٹر کو کہا ہے. وزیر اعظم نے جو اختیار استعمال کیا وہ ایک انتظامی اختیار تھا. آپ اس کے خلاف جو اقدام اٹھا رہے ہیں آپ اس کو کاؤنٹر کو کہہ رہے ہیں. کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فوج میں دو گروپ بن گئے؟ نہیں ناٹ ایٹ آل. بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے جو کیا تھا وہ کو تھا. میں نے یہی جو آپ نے سیکرٹری ڈیفینس والی بات کی ہے میں لیگل آرمی چیف تھا ایون وین آئی لینڈڈ کیونکہ وہ آرڈرز نہیں سائن تھے. آئی واز دا لیگل چیف آف آرمی اسٹاف. آئی ریمین دیٹ وے. آئی واز نیور ریمووڈ. یہ کوئی چپڑاسی کی پوزیشن نہیں ہے. ایک چیف آف آرمی اسٹاف ہے. ایک آرڈرز ہوتے ہیں اس کے ریٹائرمنٹ کے وہ سائن ہوتے ہیں اور پھر جا کر وہ ریموو ہوتا ہے. سر اگر سائن ہو جاتے ہیں ہاں تو پھر کیا صورتحال ہوتی ہے؟ نہیں صورتحال مجھے نہیں پتا ہے لیکن پھر بھی یہ کیونکہ کسی کو پتا نہیں تھا بٹ لیگل پوزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں تو لیگل پوزیشن یہ تھی. اور ان اینی کیس میرے خیال میں اٹ از موسٹ ان بیکمنگ کہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف کو کہا جائے کہ اس کا جہاز جو ہے وہ پاکستان میں ہی نہیں لینڈ کرے گا وہ پاکستان ایئر اسپیس سے باہر نکل جائے. آئی مین دس از ایبسولوٹلی ریڈیکولس. سر یہ اس وقت کہا گیا جب ٹی وی اسٹیشن پہ قبضہ کر لیا گیا اور خبریں چلی تب نواز شریف نے سوچا کہ اب آپ کا جہاز نہیں اتنا چاہیے. اسی کا اظہار آپ نے اپنی کتاب میں کیا. بالکل غلط ہے. ایبسولوٹلی رانگ. سر آپ نے پیج 125 پہ یہ لکھا ہے مطلب ڈیسیجن وہ تو ٹائمنگ ویسی ہوئی کوئی ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے ریموو مجھے کر دیا تھا اس کے بعد ایکشن. دیکھیں دو باتیں ہو رہی ہیں. ایک بات ہو رہی ہے کہ میں نے کہا کہ سیکرٹری ڈیفینس کو انہوں نے کیوں کہا کہ وہ بزدل ہیں. آپ نے کہا کہ سیکرٹری ڈیفینس کو انہوں نے اس لیے بزدل کہا کہ انہوں نے آپ کی جو بھی تھی ریٹائرمنٹ ریپلیسمنٹ ٹائمنگ نہیں. آئی انڈرسٹینڈ. ہاں بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب آیا کہ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ فیصلہ نواز شریف نے اس وقت کیا جب ٹیلی ویژن اسٹیشن پر خبریں دیکھی. مطلب اگر آپ ٹائم وائز اس کو کرے دیں گے کہ ایگزیکٹ ٹائم میرے ارائیول آن کراچی میں نہیں کر دوں گا. نہیں میں سمجھ جاؤں اس میں میں سمجھ گیا ہوں کہ یس یہ انسیڈنٹ آف ٹیکنگ اوور آف ٹیلی ویژن اسٹیشن ان اسلام آباد پریسیڈڈ وہ پہلے ہو گیا تھا اور میں ادھر کراچی پہ میرے خیال میں بعد میں آیا ہوں. صحیح بات ہے. اور اس کے بعد ایکشن یہ دوسرے ایکشن بعد میں ہوئے ہیں. صحیح بات. سر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہوا میں اس لیے تھے کہ آپ نیچے سے کاؤنٹر کو کنٹرول کر سکیں کیونکہ آپ کے تمام ساتھیوں کو یہ پتا تھا کہ پرائم منسٹر ایسی حرکت کریں گے اور فوج بطور ایک ادارہ اس کا جواب دینے کے لیے تیار تھی. نہیں مجھے تو بالکل نہیں معلوم تھا کہ کیا یہ پرائم منسٹر صاحب نے مجھے ریٹائر کر دیا ہے وغیرہ. کہ یہ حقیقت ہے کہ کاؤنٹر کو کرنے والے شاہد عزیز آپ کے رشتہ دار تھے اور احمد عزیز خان سمیت لاہور اور کراچی کے اہم شہروں میں تمام اہم تعیناتیاں آپ نے کی ہوئی تھیں. نہیں یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. کوئی ایسی